للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین العالم الحاکم الخاتم القاسم سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر خلقہ اجمعین اما بعد قال رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ والمحمد وآل محمد صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسینیت 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 یزیدیت نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات امام مسلم کربلا واضح آ رہے ہیں بڑے بلبلے شہادت سرم منصوب مجلس سے یقیناً دیر لینا مؤمنین دبلی دی مسلام دیتا سو جذبوتا مسلام دیتا سو عقیدوتا دعا گویم پروردگار عالم دتا سو دا زحمت خپل درگاہ کے قبول و منظور کی قدم قدم بدل کے ہزار حسنات دتا ادا کی اور خصوصاً بالخصوص ورمن زہرا سمدہ خدمت قبول وگر زول کا رضی محمد و آل محمد بندے حدیث تاسو پر خدمت کی تلاوت کا مشہور اور معروف حدیث سے ہر یو مومن ہر یو عدادار تقریباً ذہن کے دا حدیث شارے توجہ مشتاق قربان بشن دیر قلیل وقت کے دیر کم وقت کے تبرکاً کلمات سو جملے مسائب جامع علی مالشاہ عالمین السردار نبی ارشاد فرمائی مقدمہ دے صحابہ الفاظ دی ان الحسین المصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ ترجمہ دے یقیناً انا حروف ناصبہ دے انا یعنی بے شک ذات حسین ہدایت چراغ دے اور سفینۃ النجات دے یعنی دا حسین نوا دا حسین ذکر دا حسین پنامے جمع کدل دا ہم نجات دے ہم ثواب دے مقدمہ ہے سادہ الفاظ کے معنی ترجمہ ہوگا یقیناً بتحقیق ان الحسین المصباح الہدی والسفینۃ النجات نجات ضامن حسین دے نجات کشتی حسین ابن علی دے یعنی دا عالمین السردار نبی ماؤ دا خبر و خیلا کا کم یو دور کے کم یہ زمانے کے کم وقت کے پتہ در تاو لگی گی صدا کا خراب دے اور دا پتہ نہ لگی تو کم حسینی دے کم یزیدی دے یا فکر ماں کا آمد اس طرح کے بغلا تو کم جو حسین
کشتی داد حسین کشتی قدس امام بارگاہ کے موتا اجتماع مقفوموی اور موتا امام بارگاہ کے موجود ہو یا یو دشمن دا حسین آدارات شکست میرے تال نجات کشکرے چھوک دی عالمین سردار نبی دی تاسو ذہن بیدار وڑم اور وڑم آخری کا سکور توجہ ماں طرف تبھی شاعر تھی تو سن لے دشمنان اسرنو بسم اللہ شب ناس پہ پریشان شروع لگا جملہ و بدل کر سن لے یزیدان اسرنو نام حسین ان سے مٹھایا نہ جائے گا لگ لگ لاس فتوا سن لے یزیدان اسرنو شہر نہ پہلا آخری کا سکورے ماؤتا کی زمان دیدے سے نانا لگو لبیک یا حسین زمان ماؤتا نانا نجف میں نروتا ورسی گی کربلائی محلہ کے لبیک یا حسین صدا بلندشی سن لے یزیدان اسرنو نام حسین ان سے مٹھایا نہ جائے گا واجب ہوئی ہے ہم پہ عزاداری ہے حسین بکوں سے یہ چراغ ہو جایا نہ جائے گا لبیک یا نجات اگر میں اپنے مزاج سے پڑھوں گا اگر آپ اپنے مزاج سے سنیں گے تو نجات اگر چاہیے تو در حسین پہ سر کو چکانا پڑے گا توجہ ہے نا حضرات کی اگر کوئی طلب نجات چاہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نجات ملے میری یہ زندگی بھی کامیاب ہو وہ زندگی بھی کامیاب ہو تو سب سے پہلے کرے حسین پہ سر کو رکھ کے کہنا پڑے گا یا حسین آپ نے کربلا مولا میں یزید کے منہ پہ تماچے مار کے بدلایا تھا کہ اسلام کربلا میں بھی زندہ باد تھا اور اسلام آج بھی زندہ باد حدیث کوئی معمولی حدیث نہیں میرے برادران میں بیٹھے ہیں میں معدب اور ادبانہ انداز میں اس کو پڑھ رہا ہوں حدیث کوئی معمولی حدیث نہیں حدیث ہے عالمینوں کے سردار نبی کا محمد مصطفیٰ نبی کا رحمت للعالمین نبی کا یاسین نبی کا مزمل نبی کا حمیم نبی کا کہ وہ نبی جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَحَالْ تَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا یہ بولتا ہی نہیں ہے اور تب بولتا ہے کہ جب اللہ کہے اللہ کی زبان بولتا ہے جب تک اللہ نہ کہے یہ نبی اپنے زبانوں کو لبریش بھی نہیں دیتا اور ایک جملہ قیامت کے لیے تک سنتے جانا کہ 1,24,000 توجہ ہے نا بدلا 1,23,000 انبیاء جس پہ اعتماد کرے اسے محمد کہتے ہیں اور محمد جسے اعتماد کرے اسے حسین ابن علی چراغ ہدایت ہے حسین ابن علی چراغ ہدایت ہے اب رک کے اس جملے کو پڑھو لطف لے اس جملے کا ماشاءاللہ حضرت نوح نے ایک چھوٹی سی کشتی بنائی
اور کہا اپنی قوم سے جا کے اس کشتی میں بیٹھ جانا. میں نے قرآن کہہ رہا ہے. قرآن نے اس تفسیر کو، اس کہانی کو، اس خاکے کو، اس مفہوم کو کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ حضرت نوح نے ایک کشتی بنائی اور اپنی قوم سے کہا کہ اگر بچنا چاہتے ہو تو کشتی میں بیٹھ جاؤ. یعنی معلوم ہوا کہ جہاں غرق ہونے کا خوف ہو وہاں پیشوا کی طرف پلٹا جاتا ہے. نوح نے یہ بتلایا یہاں غرق ہونا ہے، بچنا چاہتے ہو نوح کے پاس آ جاؤ. اگر نجات چاہیے، بچنا چاہتے ہو، زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، کشتی کی طرف آ جاؤ. نوح کا ایک بیٹا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سرکش کا، کہنے لگا میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. قرآن کہتا ہے وہ بد عقلی کر رہا تھا، مذاق کر رہا تھا. پہاڑ پہ چڑھا، پانی آیا پہاڑ پہ، غرق ہو گیا. یعنی معلوم یہ ہوا کہ جو نوح کی کشتی پہ بیٹھا وہ نجات کا ضامن بنا. اور حسین کے بارے میں رسول کہہ رہے ہیں حسین کی مثال ایسی ہے جیسی نوح کی کشتی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ جو حسین کے تن پہ آ کے بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا، اور جو تن سے باہر گیا وہ آج بھی قیامت میں بھی. ابھی تک تو میں نے ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی اپنی طرف سے نہیں پڑھا، یا تو حدیث یا تو قرآن پڑھ رہا ہوں. غرق ہو گیا. نوح نے کہا کشتی میں بیٹھ جانا. اب جو لوگ کشتی میں بیٹھے وہ آ گئے نجات، جو کشتی سے باہر تھے وہ ہو گئے غرق، تباہ و برباد. یعنی زمانے والوں کو آج میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حسین ابن علی کا نام ہے نجات. حسین کا نام ہے نجات، یزید کا نام ہے بربادی. نہیں سن نہیں پا رہے آپ اس جملے کو. حسین کا نام ہے نجات، یزید کا نام ہے بربادی. حسین چاہتا ہے کہ انسان کامل تکمیل تک پہنچے، یزید چاہتا ہے کہ انسان پستی میں رہے. حسین چاہتا ہے کہ انسان کا مقام بلند ہو، یزید چاہتا ہے انسان کا مقام پست ہو. حسین یہ چاہتا ہے کہ انسان جہاں بھی جائے سر اٹھا کے جائے، یزید کہتا ہے جہاں بھی جائے سر جھکا کے جائے. تاریخ گواہ ہے کہ 61 ہجری میں حسین ابن علی نے کربلائے معلیٰ میں یزید کو یہ بتلایا ہے، اور یزید حسین کو یہ بتا کے جا رہا ہے کربلائے معلیٰ کے میدان میں قیامت تک جب بھی حسین کا نام آئے گا لوگ لبیک کا نعرہ لگائیں گے، یزید کا نام آئے گا معلیٰ نعرہ لگائیں گے. لبیک یا قیامت تک لوگوں کی زبان پہ حسین کا نام آئے گا، لوگ لبیک یا حسین کی صدا لگائیں گے. یزید کا نام آئے گا، لوگ مردبات کہیں گے، لان تھان کریں گے یزید پہ. آج کچھ شہروں سے خبریں آ رہی ہے ہم جلوس نہیں نکلنے دیں گے. توجہ ہے نا برادران جی؟ آپ کے پاس ہے موبائل، آپ کے ہاتھ میں ہے، سن رہے ہوں گے ہم فلاں شہر میں جلوس نہیں نکلنے دیں گے، ہم فلاں شہر میں حسین کا ماتم کرنے نہیں دیں گے، ہم اربعین پہ حسین کا جلوس نہیں گزرنے دیں گے. اور دشمنان یزید تو کیا ہے، تیرے چند اور آباد کیا ہے، تو نہیں تھا تب بھی حسین کا ذکر تھا، تو نہیں رہے گا تب بھی حسین کا ذکر جاری ہے. یزید
لگانے کا مقام کیا ہے؟ ایک شعر پڑھوں گا، آپ کو سماعتوں کو چیک کر کے آگے بڑھوں گا۔ ذکر شبیر کو دماغوں سے دبانے والے، دل کو چھو دینے والا شعر۔ ذکر شبیر کو دماغوں سے دبانے والے، بڑے نادان ہے سورج کو چھپانے والے، غیب سے آتی ہے صدائے یا مہدی، ذکر شبیر تم کرو ہمیں بچانے والے۔ آپ ذکر شبیر کرو ہمیں بچانے والے، بر محمد وآل محمد صلوات۔ حسین ابن علی نجات، یزید گمراہی، یزید پستی، نجات کا ضامن، نجات کی کشتی حسین ابن علی ابن شبیب صحابی ہے میرے چھٹے مولا کا، توجہ ہے نا برادران کی، بیگم امام صحابی ہے ابن شبیب دلمی، ابن شبیب نور بڑے محمد و آل محمد پر سن لے اس حدیث کو، سن لے غور سے۔ صحابی کا نام ہے ابن شبیب، صحابی ہے میرے چھٹے مولا کا، میرے گنڈے مولا کی بارگاہ میں آ کے مولا کے سامنے بیٹھا ہے۔ امام نے شبیب سے پوچھا، اے ابن شبیب، میرے جد حسین کی زیارت کے لیے دن میں کتنی مرتبہ جاتے ہو؟ ابن شبیب نہ مولا پختنا کا مولا تما جد حسین سلام پر ریزے دیتھو وری سے مقام نجات کی کشتی، نجات کا ضامن، کہنے لگا مولا ممکن نہیں ہے۔ کہا ہفتے میں؟ کہا مولا مشکل ہے۔ مہینے میں؟ کہا مولا مسائل نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ کوشش کرتا ہوں حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ توجہ سے سننا اس حدیث کو۔ امام نے پوچھا ابن شبیب کوشش کرو کہ روزانہ حسین کی زیارت کے لیے جایا کرو۔ کوشش یہ کیا کرو کہ روز جایا کرو حسین کی زیارت کے لیے۔ کہا مولا کیسے ممکن؟ امام نے کہا ابن شبیب اگر جا نہیں سکے کربلا، اپنے گھر کے چھت پہ جا کے ایک دفعہ کہنا اپنے رخ کربلا کی طرف، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا شبیب ایسے ہیں جیسے آپ کربلا میں حسین کی سری کے سامنے موجود ہیں۔ صرف ایک دفعہ اپنے گھر کے چھت پہ جا کے زری کی طرف رخ کر کے، کربلا کی طرف رخ کر کے ایک دفعہ کہنا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کہا ابن شبیب دن میں 3 مرتبہ ایسا کرو، ایسے ہوگے جیسے آپ نے رسول خدا کے ساتھ حج میں شرکت کی ہے۔ اور ایک حج نہیں، 1000 حج کا ثواب ملے گا ابن شبیب، اور مقبول حج۔ ممکن ہے میں پیسے جمع کروں حج پہ چلا جاؤں، کچھ ارکان رہ جائے یا نہ بھی رہے، حج معلوم نہیں ہے حج ہوئی ہے یا نہیں، توجہ ہے نا بدرہ، قبول ہے یا نہیں۔ امام کہتے ہیں زیارت حسین پہ جانے کا سب سے چھوٹا ثواب یہ ہے کہ 1000 مقبول حج کا ثواب ظاہر کے نام لکھا جاتا ہے، 1000 مقبول، اور خداوند منان ظاہر کی تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صرف ایک دفعہ چھت پہ جانا ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، شاید پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد
بسم اللہ محمد بارے بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد لبيك حسين صاحب جواب رکھو یا صارت الحسین لبیک یا حسین یا صارت الحسین لبیک یا حسین یا صارت الحسین لبیک یا حسین السلام علیکم. ایک اور حدیث سنتے جائیے گا. قابل الزیارات مشہور اور معروف کتاب ہے کیونکہ ایام تقریباً ترمیم کے ایام ہیں. اس وقت سینکڑوں زائرین راستے میں ہیں, مشی میں ہیں, رخ ان کا کربلا کی جانب ہے. ہر زائر کی دل میں یہ آرزو ہے کہ کب پہنچوں گا کربلا, کب دیدار کروں گا اپنے بادشاہ حسین کا. میرے اور آپ کی چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں قابل الزیارات میں اگر کوئی زائر اس نیت سے اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ میں کربلا جا رہا ہوں, امام فرماتے ہیں جیسے اپنا پہلا قدم گھر سے باہر رکھتا ہے اللہ ان کی تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور بیداری سے سننا اس حدیث کو, طولانی حدیث ہے, اسی پہ میں اینڈ کروں گا. اللہ تمام تر گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور جیسے ہی کربلا پہنچتا ہے 70 فرشتوں سے اللہ کہتا ہے آپ اس زائر کے پاس رہیں گے. زائر دن 2 دن 4 5 10 15 20 جتنے دن بھی گزارتا ہے کربلا میں گزار لیتا ہے. واپسی کا جب ارادہ کرتا ہے فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں 12 الہ اب زائر واپس جا رہا ہے, ہمارے لیے کیا حکم ہے, ہم کربلا میں رہیں یا ظاہر کے ساتھ چلے جائیں. توجہ ہے نا حضرات کی. اللہ کی طرف سے یہ صدا آتی ہے فرشتوں کو اس زائر کو واپس اپنے گھر کی جانب لے جاؤ. جب زائر گھر میں آتا ہے تب فرشتے سوال کرتے ہیں 12 الہ اب زائر پہنچ گیا ہے اب کیا حکم ہے. تب اللہ کی طرف سے صدا آتی ہے اب مرتے دم تک اس زائر کے ساتھ رہنا ہے. جب زائر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تب فرشتے سوال کرتے ہیں 12 الہ اب زائر اس دنیا سے چلا گیا. اللہ کی صدا آتی ہے اپنے ہاتھوں سے غسل کفن دفن کر دینا. جب غسل کفن دفن کر دیتا ہے تب فرشتے سوال کرتے ہیں 12 الہ ہم نے زائر کو دفن کر دیا. اب اللہ کی صدا آتی ہے فرشتوں یہ حسین کا زائر ہے, قیامت تک اس کی قبر میں بیٹھ کے اس کے لیے استغفار کرنا. قیامت تک کے لیے اس زائر کی قبر پہ بیٹھ جانا اور استغفار کرنا. خدایا ہمیں حسین کی زیارت نصیب فرما ہے. صرف اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے امام کی معرفت رکھتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں زیارت امام حسین کے لیے, اللہ تمام تر گناہوں کو معاف کرتا ہے. اور فرمایا ہے کہ امام نے کہ اگر کوئی بھی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی زندگی میں ایسی رکاوٹ ہے کہ جو حل نہ ہو رہی ہو, جہاں میرے جد حسین کی مجلس ہو رہی ہو وہاں بیٹھ جانا اور مصائب میں اپنی مشکل کو میری دادی زہرا کے سامنے پیش کرنا. میں امام تیرے سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اللہ تیری مشکل کو آسان کر دے گا.
یہ ہے نجات کی کشتی، یہ ہے نجات، یہ ہے وہ کشتی کہ جہاں انسان بن جاتا ہے، کہ جہاں انسان کو تکمیل مل جاتی ہے، کہ جہاں انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، کہ جہاں انسان غیبتوں سے بچا رہتا ہے۔ اور سب سے بڑی دلیل حسین ابن علی کی مجلس کی یہی ہے کہ یہاں ساری قومیں اکٹھی بیٹھ کے حسین کے در پہ آ کے، وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، بلکہ وہ ایک ہی نام رکھتا ہے کہ یہ آزادار حسین ابن علی ہے۔ کہ وہ در پہ بیٹھ جائیں، نہ وہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نہ وہابی ہے نہ عیسائی ہے نہ دیوبند ہے، توجہ ہے نا حضرت؟ وہ حسین کا آزادار ہے، اور یہ واحد گھرانہ ہے کہ جہاں ساری مذہبیں اکٹھے بیٹھ کے حسین کا ذکر کیا کرتے ہیں۔ ایک قوم نہیں، ساری قوم اکٹھے بیٹھ کے۔ تیرے دل میں یہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ ماشاءاللہ۔ تیرے دل میں یہ کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں؟ جو نبی کا آنکھ کا نور ہے، جو علی کا روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر میں، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، نعرہ حیدری۔ اب جاکیز گرم رہا تھا، اس نے ایسا شعر پڑھ دیا کہ موضوع میرے خیال میں ریکارڈ سے چینج ہو جائے گا کہ آج جو مٹ نہ سکا وہ حسین ہے۔ توجہ ہے نا بدر؟ یہ اس کی یا میری یا آپ کی بات نہیں ہے، یہ تو علی کے بیٹی نے یزید کے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے کہا تھا، او لعنتی، میں زینب تیرے دربار میں تجھے یہ چیلنج دے کے جا رہی ہوں کہ حسین کا ذکر قیامت تک جاری رہے گا۔ قیامت تک حسین کا ذکر جاری رہے گا۔ اور آج جو بیٹھے ہیں آپ امام بارگاہ میں، جنگی سیدہ امام بارگاہ بیت الحسن میں، جو لبیک یا حسین یا علی کی نعرے لگا رہے ہیں، یہ اس چیلنج کا نتیجہ ہے کہ علی نے بیٹی نے یزیدیت کے منہ پہ تماچا مار کے بتلایا تھا، او یزیدیو، حسین کے سر کو کٹا سکتے ہو لیکن ذکر حسین کو مٹا نہیں سکتے۔ ذکر حسین کو مٹا نہیں سکتے۔ تو بڑے محمد آل محمد حافظ احمد تمام نجات کی کشتی ہے حسین ابن علی۔ نجات چاہیے در حسین پہ سر وہ لگائیں، نجات کی امید رکھنی ہے تو در حسین کی طرف آئیں۔ اس لیے میرا آخری جملہ اس کے بعد مسئلہ ہے، کیونکہ امت کا اگر دار و مدار ہے تو اس وقت حسین ابن علی پہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، زیارت میں آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارث آدم صفت نوح نبی اللہ، توجہ ہے نا، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یعنی حسین ابن علی تمام تر انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لیے کہ یہ امت، یہ مذہب، یہ شریعت اگر کسی نے بچائی ہے تو اس ہستی کا نام ہے حسین ابن علی۔ اس لیے کہ تمام تر خاندان کو کربلا معلیٰ میں قربان کر کے حسین نے صرف ایک ہی صدا لگائی ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ اور اشہد ان علی ولی اللہ بچا رہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اور علی ولی اللہ کے لیے اور اس دین کی بقا کے لیے حسین نے اپنی جان قربان کر دی۔ وہ بڑے محمد آل محمد پر اللہم صلی علی محمد
دنیا کی نگاہیں حسین ابن علی پہ ہے. ایک واحد ایسا کرانا ہے، ایک واحد ایسی کشتی ہے کہ جہاں سے ہمیں نجات بھی ملتا ہے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ بسم اللہ بولا کریں گے تو میرے لیے آسان ہوگا. یہاں سے آخری جملے ہیں میرے موضوع کے، وہ ایسی کشتی ہے حسین ابن علی کی کہ جہاں سے ہمیں نجات بھی ملتا ہے، کہ جہاں سے ہمیں شفا بھی ملتی ہے، کہ جہاں سے ہماری مشکل بھی حل ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہماری رکاوٹیں بھی دور ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہماری اولادیں بھی ہوتی ہے. توجہ ہے نا حضرات کی؟ کہ جہاں سے ہماری مرادیں بھی پوری ہوتی ہے، کہ جہاں سے ہماری نوکریاں بھی لگ جاتی ہیں، کہ جہاں سے ہماری شادیاں بھی ہوتی ہے، اور جہاں سے ہمارے مردے بھی بخشے جاتے ہیں. اور ایک واحد ڈر ہے کہ اس ڈر کی طرف جو بھی آئے وہ نجات میں ہے، جو دور رہے وہ نقصان میں ہے. ایسی کشتی ہے ماشاءاللہ، جو بھی قریب جاتا ہے وہ قریب کر دیتا ہے، جو دور جاتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے. بس تمام ماتمداری بھی کرنی ہے آپ کی. خدا آپ کی سالداری کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول اور مقبول فرمائے. مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. آخری جملہ اس حدیث کا رہ گیا تھا. چھٹے امام نے کہا تھا ابن شبیب اگر کبھی رونا چاہے، کبھی تیرا دل کرے کہ کسی چیز پہ آپ روئیں اور آپ کے آنسو آئیں، ابن شبیب کسی اور چیز پہ نہ رونا اور حسین کے ذکر کرنا اور حسین کا نام لینا، نام حسین پہ رونا. ابن شبیب یاد کرنا کربلا کی مسائل اور حسین پہ رونا. اپنے آنکھوں سے آنسو نکالنے ہو تو نام حسین سے نکالنا. بس وہ جملے مسائل ہے، آپ کی زحمت تمام ہے. ایام چونکہ سقینہ بنت الحسین کی شہادت کے ہیں، ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا. مسائل سے پہلے اس واقعے کو پڑھوں. ایک آیت اللہ ہے